جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے، زندگی کے کئی دکھ ختم ہو جائیں گے۔ نیکی کو روکنے کا راستہ بھی محنت کا راستہ ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطارد، رومی، رازی، غزالی، اقبال پیدا ہوئے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسے آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسوؤں والا شخص ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ دسترخوان کشادہ کر دو، رزق بڑھ جائے گا۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے، میری کشتی بہت چھوٹی ہے، ہم پر رحم کرنا۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ بدتمیز ہونا بد مزاج ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ پسند کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یا مانگنے سے نہیں ملتی۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھایا جانا ہی کمال ہے۔ تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرح اذیت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں۔ عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنا درود ہے۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ مسجد کے اندر کی زندگی مسجد کے باہر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو نماز قائم ہو گئی۔ جب صاحبان عقل گستاخ ہو جائیں وہاں فقیر کو خاموش رہنے کا حکم ہو جاتا ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہو جاتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسا کام کر کے نہیں دکھا رہے جو غیر مسلم نے کیا ہو۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں دوسرے کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی خدمت کے لیے ہی تو بنا ہے۔ عبادت خدا کی، محبت حبیب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدمت انسان کی، اور عاقبت اپنی۔
ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں کر پائے گا۔ دعا مانگنے والا یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کریم ایک ایسی ذات ہے جو میری بات قریب سے سنتا ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔